بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع سورۃ الکوثر ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کی سب سے مختصر اور چھوٹی سورت اور بہت ہی خوبصورت سورت، جس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر جو ہے وہ 1 رکوع، 3 آیتیں ہیں، اس میں 10 کلمات اور 40 حروف ہیں۔ اور اس کا جو شان نزول ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اللہ پاک نے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب الارباب ہے، اس نے بڑے پیار محبت کے ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ اور اس کا شان نزول کچھ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن مبارک سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، یعنی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹوں کے نام قاسم اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور اسی طرح آپ دونوں کے جو لقب تھے طیب اور طاہر بھی تھے۔ اور یہ دونوں بیٹے کم سینے میں ہی وصال ہو گیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم یہ کہو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، تو فلاح پاؤ گے، اسی میں دنیا آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ تو وہ مکہ کے لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، جب انہیں اپنی معبودان باطلہ کا رد ملا، رسم و رواج اور ان کی جو ٹریڈیشن تھی، ان کے خلاف یہ بات سننے کو ملی، تو وہ آپ کی جان تک کے دشمن ہو گئے، اور آپ کی ہر سچی بات کے ساتھ ان کو چڑ ہونے لگی، اور آپ کو جو بھی آپ کو رنج پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، اس سے وہ مکے کے لوگ بڑے خوش ہوتے، بڑے خوشیاں مناتے، کہتے اچھا ہوا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کو نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فرزند نہ ہو، جس کی نسل کٹ جائے، جس کا سلسلہ، جس کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو۔ تو جب آپ کے دوسرے صاحبزادے ان کا وصال ہوا، تو جو سگا چچا تھا ابو لہب، وہ دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا، کہنے لگا کہ آج رات نا، وہ اس نے ایک جملہ بولا، استغفر اللہ، باترا محمد اللیلہ، کہ یعنی آج رات محمد کی نسل منقطع ہوگی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس کا کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ مشرکین سارے خوش ہوئے، بڑے خوشیاں منانے لگے کہ بڑا اچھا ہوا۔ تو اللہ پاک نے یہ صورت عطا کی، اور کیا اس صورت کے اندر اللہ پاک نے ایک محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اور یہ بات یاد رہے کہ بے شک ہم نے، یعنی آگے جس کا ذکر ہے، کلمے کا ذکر ہے، جو کام ہونے جا رہا ہے، وہ اس خدا نے جو ہر چیز کا، جنت کا مالک ہے، دنیا کا مالک ہے، دنیا کی ہر رافت و رحمت، ہر نعمت کا مالک ہے، اس خدا نے آگے فرمایا کہ بے شک ہم نے، اس اللہ نے ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو بے حساب و کتاب عطا کر دیا ہے، کثرت عطا کر دی ہے، ہر چیز کی کثرت عطا کر دی ہے۔ تھوڑا سا معنی اس کا ہم بیان کریں گے۔ اعطا، الف عین طا، اور حمزہ عین اور طا، اعطا اور ایتا، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اعطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کا مالک بنا دینا کسی کو، اب تو مالک ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، سب کچھ آپ کا ہے۔ اور آتا جو ہوتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا، لیکن اس کے اندر یہ ملکیت کا یہ کمپریہنسو جامع میننگ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ انا اعطیناک الکوثر ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، رافت ہے، جتنی شادمانیاں ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا اور آخرت کی نعمتیں، ہم نے ہر چیز کا ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا الکوثر ہے کیا، اس کا مطلب آپ سمجھیے۔ حضرت علامہ آلوسی، میں مختصر کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو، آپ فرماتے ہیں کہ الکوثر اس چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جائے۔
علامہ قطبی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پایا جانا، اگر تھوڑی چیزیں ہوتی 1 2 4 10 100 200 تو ان کا ذکر ہوتا، تو ایسی بے حد و حساب چیزیں جن کا ذکر کرنا ممکن نہ ہو، ان ساری نعمتوں کو الکوثر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح علماء تفسیر نے مختلف اس کے معنی کیے کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، یعنی جنت کی ساری نعمتیں اور نہریں جس نہر سے نکلتی ہیں اس کو الکوثر کہتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ سمجھیے ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے جنت کی جو جنتیں ہیں، جنت کی جتنی ساری خوشیاں ہیں ہم نے اس کا بھی آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ دوسرا معنی آگے فرمایا کہ جنت کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے، اور مٹی جو ہے اس کی کستوری کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایمان والوں کو، اپنی امت کو اس کوثر میں سے، وہ حوض کوثر میں سے وہ شربت پلائیں گے۔ ایک اور معنی کوثر سے مراد قرآن ہے۔ پانچواں معنی کوثر سے مراد اسلام ہے۔ چھٹا معنی کوثر سے مراد امت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کثرت ہے۔ ساتواں معنی رفع ذکر ہے، یعنی ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ مشرکین، یہ لوگ، کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل کٹ جائے گی، استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اسلام کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، یعنی رفع ذکر اور کوثر سے مراد۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضور کے دل کا نور ہے جس نے آپ کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی اور ماسوائے ہر قسم کا رشتہ منقطع کر دیا ہے، یعنی دل کا نور، اللہ کی یاد۔ اور 9واں معنی مقام محمود ہے، اور 10واں معنی خیر کثیر ہے۔ تو اور اس کا 11واں معنی علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ظاہری اور باطنی جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب نعمتوں کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مالک اور مختار بنا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم یہ صورت سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اگر اس صورت کی تفسیر اور معنی ہمیں سمجھ ہو تو سبحان اللہ کہ اس اللہ پاک نے اپنے حبیب حضور سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی نعمتوں کی کثرت دی ہے، کتنی آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اذان کے اندر آپ کا ذکر، کلمے کے اندر آپ کا ذکر، اقامت کے اندر آپ کا ذکر، نماز کے اندر آپ کا ذکر، درود و سلام کے اندر آپ کا ذکر، اور شمع رسالت کے پروانے مسلمان پوری دنیا میں اپنے ذوق اور اپنی محبت سیرت کے نام پر، میلاد کے نام پر، ذکر کے نام پر، نعت کے نام پر، یعنی سرکار کی حیات طیبہ کے نام پر اپنے ذوق کے مطابق سرکار کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اس مالک کائنات نے ساری خیر کثیر کا سرکار کو مالک بنایا ہے، اور کثرت۔ اور آخری بات نقطہ کہ یہ کون فرما رہا ہے کہ ہم نے خیر کثیر عطا کی؟ اب انسان اگر کہے نا کہ ہم نے بہت عطا کی، اس کی کوئی حد ہوگی؟ میں کہوں، آپ کہیں، عالم صاحب کہیں، مفتی صاحب کوئی کہیں، بادشاہ سلامت کہیں، پوری دنیا کا کوئی مالک شخص ہو، انسان کہے کہ بہت زیادہ چیز دی ہے، تو اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں جب خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے اپنی شان کے لائق ہے حبیب، اس اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، تو کوئی انسان اس خیر کثیر، نعمتوں، رفع ذکر اور اس رافت و رحمت اور سرکار کی شان جو کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے کہ اللہ پاک کی جو کثرت ہے، جس طرح انسان چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے، تو اللہ کی کثرت بھی سب سے عظیم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مرتبہ مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی محبت عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔